بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب کتاب مطالعہ رکھی وہ کتاب ہے جو کسی سے بھی برکت کے سلام نہیں کیا ہدی للمتقین اور ہدایت ہے صاحبان تقویٰ کی. کون صاحبان تقویٰ؟ جو غیب پر ایمان لائے. اس آیت کے ذیل میں علی اور قرآن کے موضوع پر آپ کی خدمت میں ایک کہنے کی پہلا دبئی میں جو گفتگو کا سلسلہ آغاز ہوا اس منزل تک پہنچا تھا کہ بغیر مولا کائنات علی بن ابی طالب کہ قرآن سمجھنے کا کوئی تصور بھی کیا نہیں. یعنی قرآن مجید کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن مجید کی آیات اور اس کے مفاہیم اور اس کے مرادات ہر انسان کی بات نہیں ہے جو سمجھ سکے. حجی ہے کہ ازواج اور اصحاب نے بھی یہ صلاحیت نہیں کی کہ وہ معنی قرآن کو سمجھ. یہ کام رسول اللہ کا تھا اور یہ کام مولا کائنات کا تھا اور اہل بیت کا تھا. اسی لیے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو متفق بین الصحیحین ہے جس میں ارشاد نبوی ہے کہ یا علی میری لڑائی تنزیل کو ہوئی ہے اور تمہاری لڑائی تعویل کو ہوئی. تنزیل قرآن یعنی کہ لوگ مجھ سے جنگ کر رہے تھے، خواہ وہ بدر ہو، خواہ وہ احد ہو، خواہ وہ خندق ہو، خواہ وہ خیبر ہو، کوئی بھی لڑائی، خواہ وہ مسجد نبوی ہو، صلوات محمد. تو ان لڑائیوں کا مقصد یہ تھا کہ قرآن نازل نہ ہو سکے، قرآن مکمل نہ ہو سکے، تنزیل قرآن رک جائے، نزول قرآن کا کام نامکمل رہ جائے اور دنیا میں قرآن باقی نہ رہے. جو لوگ یہ چاہتے تھے وہ مجھ سے لڑ رہے اور تم سے لڑائی تعویل کو ہوگی، یعنی تمہاری جنگ ان لوگوں سے ہوگی کہ جو چاہیں گے قرآن کی تعویل نہ معلوم ہو، آیت کا مقصد نہ معلوم ہو، لفظوں کے معنی نہ معلوم ہو، اللہ کیا چاہتا ہے قرآن میں یہ کسی کو نہ معلوم ہو، وہ لوگ تم سے لڑیں. ظاہر ہے تنظیم پر کافر و مشرک لڑ رہا تھا اور تعویل پر مسلمان لڑ رہا تھا اور آج تک لڑ رہا ہے. تو اس ارشاد نبوی میں بھی یہ بات واضح ہے کہ سوائے اہل بیت کے اور کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. قرآن مجید نے بھی بارہا اعلان کیا ہے، یہاں تک کہ کہا ہے کہ میرے حبیب آپ سے ان لوگوں سے جو آپ کے رسالت پہ شک کرتے ہیں، آپ کی رسالت میں گواہی کے لفظ کرتے ہیں، ان سے آپ کہہ دیجیے کہ کفا باللہ ہے شہیدہ کہ اللہ جو ہے وہ کافی ہے شاہد بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. خدا نے یہ بھی بتا دیا کہ رسول کی رسالت کا انحصار تمہاری گواہی پر نہیں. رسول کی رسالت ثابت ہے، خود اللہ کی گواہی سے اور علی کی گواہی، اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے کہ من عنده کتاب سے کوئی اور مراد. میں جو چیز آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ مولا کائنات کی ذات بابرکت کو، ان کی سیرت طیبہ کو، ان کے فضائل کو ہر دور میں الجھانے کی کوشش کی، الجھا دینے کی کوشش کی. اور
اس بات کی کوشش کی گئی کہ ایسے موضوع اور ایسی بحثیں چھوڑ دی جائیں کہ جس میں ذہن مسلم الجھ جائے اور الجھ گیا. لیکن سوال یہ ہے، ایک ایسپیکٹ ہے، ایک رخ ہے جسے آپ کے سامنے سے ہزاروں باتیں، ہزاروں فضیلتیں، ہزاروں واقعات، ہزاروں شرف اور ہزاروں سیرت کے اہم پہلو ایسے بھی ہیں کہ 1400 برس گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک ان کو کسی نے چیلنج کیا ہے اور اس کے مقابلے پر کوئی روایت نہیں. ایک بحث جیسا کہ میں نے ایک مجلس میں پہلے اشارہ کر دیا، خلافت کی بحث ہے. یعنی علی ابن ابی طالب سے خلافت کے موضوع پر امت کو اختلاف ہے، وہ بھی چند دن کا ہے. اس کے بعد تو لوگوں نے بھی بحث کری. تو یہ بحث تو ہے کہ ابھی پہلے خلیفہ ہے کہ چوتھے خلیفہ، بس صرف اتنی بحث ہے. اس کے علاوہ جتنے فضائل مولا کائنات ہیں اس میں کہیں پہلے چوتھے کی بحث نہیں ہے. اب غور فرمائیے میں کیا بات ہے، میں تو وکیل آدمی ہوں، میں کیس کو اس طرح سے پور کرتا ہوں کہ ایک خلافت میں بحث ہے کہ پہلے تھے کہ چوتھے تھے. اکثریت مسلمانوں کی علی کو چوتھا مانتی ہے، لیکن پہلا ماننے والوں کی بھی کمی نہیں ہے. پہلا ماننے والے بھی مٹائے گئے مگر مٹ نہیں سکے. تو سوچنا چاہیے کہ جو مانتا ہے علی کو خلیفہ اول جب اس کو نہ مٹا سکے تو آثار خلافت کو کیا مٹا سکے، فضیلت کو کیا مٹا سکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ طولانی فہرست ہے، میں جلدی جلدی پوچھ جاؤں آپ سے. کعبے میں پیدا ہونے والے علی پہلے ہیں کہ چوتھے ہیں؟ بڑی بات نہیں ہے، پہلے چوتھے کی بات کیا صرف علی ہے. یاد ہے اس کی دعوت دلشیرہ میں گواہی دینے والے علی پہلے ہیں کہ چوتھے ہیں؟ نہ پہلے نہ چوتھے تھے، علی ہی تھے اور تو کوئی بولا بھی نہیں تھا. چل آواز دے دے فرمائیے گا میری بات. شب ہجرت بستر رسول پر سونے والے پہلے ہیں علی کے چوتھے ہیں؟ ایک ساتھ سوئے، 2 گھنٹے کی ڈیوٹی ان کی تھی، 2 گھنٹے دوسرے سوئے، 2 گھنٹے تیسرے سوئے، پھر آخر میں 2 گھنٹے کی ڈیوٹی علی صرف علی سوئے. یعنی ایسی منزلیں بھی ہیں جہاں پہلے چوتھے کا جھگڑا نہیں ہے. تو کیوں نہ ہم جھگڑے کی بات چھوڑ دیں اور جس پہ جھگڑا نہیں ہے وہی بات طے کر لیں. بدر کے میدان میں تحفظ اسلام کرنے والے ابھی پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ یہ بھی آپ عجیب بات کہتے ہیں علی تھے. احد کے میدان میں نبی کی حفاظت کرنے والے، ارے میدان میں ٹکنے والے پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ سلامات بھیجتے صاحب آپ بیکار پہلے چوتھے کی رکھا علی ہی رکے اور کوئی رکائی نہیں. تو جو اکیلا رک جائے اس کے یہاں پہلے چوتھے کا سوال نہیں ہے. اکثریت میدان سے نکل رہی، ہم اس میں پوچھئے پہلے کون گیا، دوسرا کون گیا، تیسرا کون گیا، چوتھا کون گیا، پانچواں چھٹا. یہاں نمبر کا سوال ہی نہیں ہے. یہاں جو فضیلت اللہ نے دی ہے وہ یونیک ہے، یونیک ہے. اس میں کسی کا مقابلہ نہیں، کوئی مدعا ہی نہیں، دعویٰ ہی نہیں، بیٹھی بیکار ہے. اب آپ اندازہ فرمائیے جنگ احد میں جو ذوالفقار آئی، جبریل لے کے آئے، ایک تلوار لائے تھے کہ 4 تلوار لائے؟ نہیں، ایک ہی لائے تھے. اور وہ 10 بدر دی انہوں نے. پہلے آپ لیجیے، پھر آپ ان کو دیجیے، پھر یہ ان کو دے، پھر علی کو ملی آخر میں. نہیں وہ تو ڈائریکٹ علی لے لیتا. اس میں بھی پہلے اور چوتھے کا جھگڑا نہیں ہے. کیسے جھگڑا نہیں؟ خندق میں
جب پیغمبر اسلام فرما رہے تھے ہم اس کے مقابلے میں جانے کے لیے من سے آدم کل کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ دیکھیے ہمارے یہاں کتے کا لفظ جو ہے وہ گالی میں شامل ہے۔ تو ایک صاحب نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو پڑھا کہ نبی نے کہا کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ وہ رسول اللہ کو گالی پر نہیں کرتے۔ تو میں نے کہا صاحب کتا گالی نہیں ہے، اگر گالی ہوتا تو قرآن میں ذکر نہ ہوگا، قرآن میں کل کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایک کل ویسا بھی ہے اصحاب کہف والا جو جنت بھی جائے گا تو میں گالی جنت میں جائے گی۔ اب معاملہ کیا ہے کہ نبی نے کہا کہ ہے کوئی جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ میں آپ کی خدمت میں پہلے آیا تھا تو پوری جنگیں اور پڑھ چکا ہوں، لیکن ایک لیٹسٹ فگر بتا دوں کہ میرا ذہن پریشان ہوا۔ کافر نہیں کہا، مشرک نہیں کہا، بہادر نہیں کہا، بزدل نہیں کہا، سبھی نہیں کہا، کنجوس نہیں کہا، من لحاظ کل کیوں کہا؟ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ بھونک رہا تھا، وہ بھونک رہا تھا جیسے کتے بھونکتے اس طریقے سے وہ رجب پڑے گا۔ اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ تاریخ میں یہ لفظیں ہیں کہ مدینے میں ایسے لوگ بیٹھے تھے جو کہ یا رسول اللہ یہ بڑا بہادر ہے، یہ بڑا شجاع ہے، یہ ہزاروں کو بھاری ہے۔ ایک مالکے میں نے دیکھا قذافوں کے معاملے میں جس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا تو نبی نے کہا من لحاظ کر، یعنی تمہارے ذہن میں امر کی تصویر شیر جیسی ہے، شیر نہیں ہے کتا ہے، شیر نہیں ہے کتا ہے، لڑنا بھی نہیں پڑے گا، گھر کہو گے اور چلا جائے گا۔ لیکن نبی کا امپریشن نہیں جمتا تھا پچھلے امپریشن کے سامنے۔ اتنا شجاعت کا سکہ دل و دماغ پر بیٹھا تھا کہ نبی نے کتا بھی کہا مگر کسی کی ہمت جانے کی نہیں ہوئی۔ تو یہ ریسرچ میری یہ ہے کہ اتنے دن ہو گئے کلمہ پڑھتے پڑھتے اب بھی جو اپنے خیالات ہیں وہ بدلے نہیں۔ ابھی خود کہتے سلامات رہتے تو علی پہلے سے جانے والے وہاں سے یہ چوتھے کا نہیں، بس علی ہی گئے۔ تو اب یہاں ایک بات آتی تھی کہ وہ جب علی جاتے تھے تو کسی کی کیا ضرورت تھی؟ تو قدرت نے کہا ایک جنگ ایسی بھی ہوگی جس میں علی کو نہیں جانے دوں گا تاکہ نمبر لگ ہی جائے۔ صلوات جب خیبر میں علی نہ گئے اب نمبر لگا، پہلے کون گیا پھر کون گیا پھر کون گیا، 39 دن تک سب جاتے رہے لیکن خلافت نہیں ہوا۔ جب پیغمبر کو ناز علی کا حکم ملا اور نبی نے ناز علی پڑھی اور علی مدینے سے خیبر میں آئے تو خلافت۔ تو خیبر میں جانے والے چوتھے ہو سکتے ہیں مگر فتح کرنے والے پہلے ہی تھے۔ تو اللہ نے یہ سمجھا دیا نمبر کوئی لگاؤ، صلوات محمد۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں صلح نامہ لکھنے والے علی پہلے تھے یہ چوتھے، فتح مکہ میں خانہ کعبہ سے بتوں کو ہٹانے والے علی پہلے تھے کہ چوتھے، علی ہی تھے۔ نبی کے کانوں پر بلند ہونے والے علی پہلے تھے کہ چوتھے، علی ہی تھے۔ واپسی میں حج آخر میں نبی کے ہاتھوں پر بلند ہونے والے علی پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ نہیں، صرف علی ہی تھے۔ وقت وفات پیغمبر سرحانے بیٹھنے والے علی پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ صرف علی ہی تھے۔ نبی
کو غسل دینے والے پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ نہیں، صرف علی ہی تھے۔ کفن پہنانے والے پہلے تھے علی کے چوتھے تھے؟ ابھی پہلے ہی تھے صاحب، پہلے کیا بس علی نے کفن پہنایا۔ قبر میں اتارنے والے پہلے تھے کہ چوتھے تھے؟ تو آج آپ نے رٹ باندھی، کیوں نہ رٹ باندھی؟ ذہن اسی کو تو پریشان کرتا ہے پہلے اور چوتھے کو۔ لائف ہسٹری پوچھ لی پہلے پہلے پہلے۔ اچھا جناب، تو کفن کس نے پہنایا؟ علی نے۔ اور جہاں اسلام میں سب کچھ بدلا گیا زندگی میں، تو کفن بھی بدل دیا گیا، کفن بھی بدل دیا گیا۔ فقہ میں جہاں وضو بدلا گیا، نماز بدلی گئی، روزہ بدلا گیا، وہاں کفن بھی بدلا گیا۔ ہمارے فرقے میں جس طرح کفن پہنایا جاتا ہے، دوسرے فرقوں میں اس طرح کفن نہیں پہنایا جاتا۔ ابھی کفن میں کیا اب تو زیر زمین جا رہا ہے۔ کا ضد یہ ہے کہ علی والی کوئی بات اسلام میں رہنے نہیں دیں گے، تو کفن بھی بدل دیں گے۔ تو کفن کا طریقہ بھی مسلمانوں نے بدل دیا، کہتے اچھا کیا۔ ظاہر نبی کی قبر میں فرشتے سوال و جواب کے لیے تو آئے نہیں ہوں گے، ان سے کیا پوچھنے آئیں گے؟ لیکن جب ان کا ایک عہدہ ہے قبر میں آنے کا، اور گناہ گاروں تک کی قبر میں ان کو جانا پڑتا ہے بیچاروں کو، تو یہ شرف کیوں چھوڑتے کہ زیارت نہ کرتے قبر میں رسول اللہ؟ تو وہ آئے ہوں گے اور نبی کا کفن دیکھا ہوگا، اور وہ کفن پہنایا تھا علی نے۔ ہمارے یہاں بھی اسی طرح کفن پہنایا جاتا ہے جس طرح علی نے پہنایا تھا، تو شاید اب ان کو سوال و جواب بھی نہ کرنا پڑتا ہوگا۔ کفن دیکھی، پہچان لیا علی والا ہے یا علی کا مخالف ہے۔ سونے دو، جگاؤ نہ، پکارے یہ نکیر ہے، یہ دیکھ لو بس کھا کے شفا ہے کہ نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے۔ تو گزارش یہ ہے کہ نمبر لگتا ہی نہیں کہیں کسی معاملے میں۔ علم قرآن میں بھی پہلے تھے کہ چوتھے، پہلے چوتھے ہے، علی ہی نے جمع کیا۔ توجہ چاہتا ہوں، جسے مسلمانوں نے قبول نہیں۔ تفسیر قرآن میں علی پہلے مفسر ہے کہ چوتھے؟ علی ہی مفسر ہے۔ تشریح حدیث میں پہلے علی ہے کہ چوتھے؟ علی ہی ہے۔ جب مسلمانوں کے جواب ہے تاریخ پڑھنے میں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو پھر کیا معاملہ ہے؟ کبھی ہر معاملے میں علی پہلے، پھر کس معاملے میں چوتھے؟ کا خلیفہ چوتھے تھے، تو جو سب سے پہلے تھا وہ سب سے آخر میں ہوا۔ یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے پوچھی، یہ سب عطا الہی تھی، اللہ کا کیا تھا۔ تو اللہ کی ڈکشنری میں اور ڈائری میں اور نوٹ بک میں علی پہلے۔ امت نے جب اپنا لکھنا شروع کیا اعمال نامہ، تو علی کو چوتھا کر دیا۔ اب خدا اعمال نامہ اپنی ڈائری سے ملائے گا کہ علماء کی ڈائری سے ملائے گا؟ تو یہ جھگڑا ہمارا ہے ہی نہیں۔ ہم تو سب سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، ہم تو کسی سے جھگڑا چاہتے ہیں۔ جھگڑا ہے اللہ کا۔ اللہ نے جس کو پہلا بنایا ہر منزل میں، اس کو امت نے چوتھا بنایا۔ تو اگر اللہ کا پہلا امت چوتھا بنا سکتی ہے، تو امت زیادہ پاورفل ہے۔ تو کلمے میں اللہ کے بجائے امت کا نام ہونا چاہیے۔ آیتوں میں اطاعت کی منزل میں امت کا نام ہونا چاہیے۔ مسلمانوں، تم قرآن پر ایمان لائے ہو اطاعت الہی کے لیے کہ اطاعت امت کے لیے؟ کانسٹیٹیوشن ہے قرآن۔ اب آئیے جمع قرآن کی منزل، کس نے سب سے پہلے جمع کیا؟
گاڑی نے جمع اور نزول کے متعدد جمع، جس طرح سے آیتیں نازل ہوئی تھی اس طرح سے جمع، اور تشریح بھی لکھی، فٹ نوٹ بھی لکھے علی نے، یہ آیت کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کیوں کر نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی، اور کس لفظ کا کیا مطلب۔ محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ اگر ہمیں وہ قرآن مل جاتا تو مسلمانوں میں فرقہ ہی نہ بنتا۔ تو مل جاتا کا کیا مطلب تھا کہ علی نے دیا نہیں، کہ علی لے کے آئے تھے امت نے لیا نہیں، تو جن کو فرقہ بنانا تھا انہوں نے وہ قرآن نہیں لیا جس کی وجہ سے فرقہ نہ بن پاتا، واپس کر دیا، علی نے لے جا کے رکھ دیا۔ لوگ کہتے ہیں علی کو بائی فورس نافذ کرنا چاہیے، وہ منزل آئے گی۔ اب پہلا قرآن جو لوح محفوظ پر اللہ نے نازل کیا، یاد ہے آپ کو بات؟ دوسرا قرآن جو مولا کائنات نے مکتوبی شکل میں تحریر فرمایا، جس کو امت نے قبول نہیں کیا۔ تیسرا قرآن جس کا کہیں وجود ہی نہیں ہے، وہ جو کاتبین وحی کی روایات ہے کہ کاتبین وحی 11 اور پیغمبر اسلام اس سے وہی لکھاتے تھے، اور جس میں یہ بھی تھے وہ بھی تھے وہ بھی تھے، تو تھے تو مگر لکھ کے کیا کیا، کہیں اس کا تاریخ میں وجود نہیں ہے کہ کاتبین وحی والا قرآن کہاں چلا گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی کتاب الاتقان فی شرح قرآن اور تاریخ الخلفاء میں، علامہ محدث دہلوی عبدالعزیز محدث دہلوی ادارۃ الخفا میں اور صحیح بخاری شریف میں یہ بات وارد ہوئی ہے کہ جب پہلے خلیفہ کا دور تھا، خلیفہ دیوم جنگ یمامہ کے بعد آ کے بیٹھے خلیفہ اور کہا آپ کو اطلاع ملی ہوگی کہ جنگ یمامہ میں 100 سے زیادہ حافظان قرآن شہید کر دیے گئے، مار ڈالے۔ کہاں یہ ہم کو معلوم؟ کہ بتائیے جب 100 سے زیادہ ایک جنگ میں مار ڈالے گئے تو آگے لانے کتنے مار ڈالے جائیں؟ تو سب حافظ مر جائیں گے تو قرآن کہاں ملے گا؟ زیادہ پہلا کام آپ یہ کیجیے کہ قرآن جمع کرائیے۔ اب آپ غور سے میری بات کو سنیے گا، یعنی خلیفہ دیوم نے اول سے یہ فرمائش کی کہ قرآن جمع کرائیے ورنہ قرآن ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ حافظان قرآن قتل ہو رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کافروں کو کیا ہوا تھا کہ چن چن کے حافظ ہی مار رہے تھے، یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن شاید اس لیے کہ وہ بھی چاہتے ہیں قرآن ختم ہو جائے۔ تو یہ طے ہوا کس سے کہا جائے، کس سے کہا جائے کہ قرآن جمع کرے؟ تو خلیفہ اول نے دیوم سے یہ کہا کہ آپ بھی مشورہ دیں کہ کس سے جمع کرائیں، کس سے جمع کرائیں، تو کہ اس کے لیے زید بن ثابت بہتر رہیں گے۔ زید بن ثابت کو بلایا گیا مسجد نبوی میں، اور ان سے خلیفہ اول نے کہا کہ خلیفہ دیوم کی یہ رائے ہے کہ جنگ یمامہ میں 100 سے زیادہ حافظ قتل ہو گئے، لہذا قرآن جمع کر دیا جائے، اور یہ کام ہم لوگ تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں تو آپ لوگوں سے بہت جونیئر ہوں، میرے سپرد یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ بات یہ ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے کم متحد تم ہو، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے، یعنی کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جس پر تہمتیں نہ ہوں، تم پر بھی ہیں مگر کم ہے، کم ہے۔ اس کا مطلب یہ جمع قرآن کو کرے کہ جس کے پر تہمتیں نہ ہوں تو بہتر ہے، مگر ایسا تو کوئی ہے نہیں کہ نہ ہو، تو جس پر کم ہے لیسر ایویل صلوات بھیجنے محمد یہ جملہ
کہ کوئی بھی مدینے میں معصوم نہیں تھا. دلیل ہے ریفرنس ہے, اس میں کوئی ثبوت نہیں دینا ہے. جو آدمی خود اقرار کر لے تو اس کے بعد کیا بات ہے جاتی. تو زید بن ثابت نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین اگر آپ مجھے حکم دے دیں کہ یہ پہاڑ سامنے سے ہٹا دو کھود کے تو وہ کام میرے لیے آسان ہوتا, لیکن یہ جو ڈیوٹی آپ نے میری لگائی ہے جمع قرآن کی, یہ پہاڑ ہٹانے سے زیادہ مشکل کام مجھ سے نہیں ہوگا. کہ تمہیں کو کرنا پڑے گا, تم کو کرنا پڑے گا, ہمارا حکم ہے تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا. تو ٹھیک ہے, اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں منظور کرتا ہوں, اور دعا کیجیے اللہ سے کہ میں کامیاب ہوں. جامع قرآن تفسیر کی بات نہیں ہے, معنی کی بات نہیں ہے, تشریح کی بات نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مدینے کی یہ نوبت پہنچی تھی کہ قرآن جمع کرنا پہاڑ ہٹانے سے زیادہ مشکل کام تھا. اب یہاں پر میرا ایک سوال کہ زید بن ثابت ذہن میں آئے کہ ان سے قرآن جمع کرایا جائے, اور علی کے پاس جمع رکھا ہے, ان سے نہیں مانگا جا رہا. اب یہ مسلمان رات کو غور کرے گا لیٹ کے بستر, یہاں پر کوئی مسجد بننا ہے جو بنی, اور اس کے لیے 1 لاکھ درہم کی ضرورت ہے. ایک صاحب نے کہا لیجیے 1 لاکھ درہم کا چیک اور بنا دیجیے مسجد کو. دوسرے نے کہا ہم چندہ کریں گے, تو فوجی خیری گائے کو چندہ کرائے. ابھی جب ایک آدمی دے رہا ہے تو لے لو اس سے نہیں دینا. آخر کیوں؟ کوئی تو بات ہوگی, کوئی تو بات ہوگی. ارے کچھ نہیں, علی سے بغض اتنا ہے کہ علی قرآن دے تو امت قرآن لینے پر آگئی. توجہ چاہیے. تو اللہ نے کہا یہ معاملہ ہے, اتنے کچر ہو کہ میری کتاب علی دے تو تم نہیں دو گے علی کے ہاتھ سے. چلو میں جنت بھی علی سے بٹواؤں گا. جنت بھی علی بانٹے گا. تو میرا قرآن نہیں لیا تو جنت بھی نہیں لو گے, اور مجھ کو الزام بھی نہیں آئے گا کہ میں نے تمہیں جنت نہیں بھیجا. اللہ پر فرمائیے, گزارش یہ ہے کہ قرآن موجود ہے, علی دکھا چکے ہیں, لا چکے ہیں, اور وہ ایکسپٹ نہیں کیا گیا, لیکن کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ یہ قرآن صحیح نہیں ہے, اس میں آیتیں کم ہیں یا اس میں آیتیں زیادہ ہیں. بس کا ضرورت نہیں, آپ رکھیے قرآن, ہم آپ سے قرآن نہیں لیں گے. آج زید بن ثابت سے قرآن جمع کرایا جا رہا ہے, اور علی کے گھر میں جمع رکھا ہے. تو جو امت علی سے قرآن نہ لے وہ سیرت رسول کیا لے گی, وہ حکم خدا کیا لے گی. تو دو ہی حصے تو بنے, ایک علی والا اسلام, ایک علی سے بغض رکھنے والوں کا اسلام. اسلام کا بیس قرآن ہے. اب زید بن ثابت نے اعلان کیا میں جمع قرآن کر رہا ہوں. جس کو جو سورہ یاد ہو, جس کو جو آیت یاد ہو وہ لکھائے. سفر بھی کیا اور چمڑے پر لکھا زید بن ثابت, ہڈیوں پر لکھا, اونٹ کی ہڈیوں پر قرآن لکھا, کھجور کے پتوں پر قرآن لکھا. اس طرح سے قرآن جمع. ایک صحابی آتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے میرے سامنے یہ آیت نازل ہوئی, وہ لکھ لی جاتی. ایک صحابی آتا ہے, وہ کہتا ہے میرے سامنے یہ سورہ نازل ہوا, وہ لکھ لیا جاتا. کلیکشن ہو رہا ہے, ہونے دیجیے, مجھے کوئی آبجیکشن نہیں.
یہ کلیکشن ہی دلیل ہے کہ کسی ایک کے پاس پورا قرآن نہیں تھا. یہی دلیل ہے کہ ایک صحابی بھی ایسا نہ تھا کہ جس کے پاس پورا قرآن ہو. 100 سے زیادہ حافظ مرے تھے, سبھی تھوڑی مرے تھے. کیا کہتا, 100 سے زیادہ حافظ جنگ یمامہ میں مرے تھے, سبھی تو نہیں مرے تھے. جب سب نہیں مرے تھے تو کسی حافظ کو بٹھا کے لکھا دیا ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حافظ بھی نہ تھا پورے قرآن کا. اب میرے سوال کا جواب لا کے دو کہ جب کوئی پورے قرآن کا حافظ تھا ہی نہیں تو تراویح ہوتی کیسے تھی؟ تو پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے. جب قرآن جمع تھا ہی نہیں, اٹھا بھی تو علی کے پاس تھا, اور کوئی حافظ قرآن تھا ہی نہیں. جب کوئی حافظ ہی نہ تھا تو تراویح کی نماز جو کہا جاتا تھا کے زمانے سے جاری ہوئی اور قرآن ختم ہوتا تھا. کہاں سے ختم ہوتا تھا؟ شروع ہی نہیں ہوا تھا. میں بھی عرض کروں گا انشاءاللہ آپ کے سامنے, مکمل ہی نہیں تھا قرآن. قرآن جمع ہی نہیں تھا, تحریری شکل میں تھا ہی نہیں. اور زید بن ثابت پر اتنی محنت پڑی کہ ان کے کالے بال سفید ہو گئے. ایک ایک سے بھیک مانگتے تھے. کوئی آیت یاد ہو بتا, کوئی سورہ یاد ہو تو بتا. کمال ہے, بھیک مانگ لیں گے. کچھ کہہ رہا, لیکن جس در میں پورا قرآن ہے وہاں نہیں جائیں گے. گردن کی ٹھوکریں کھائے گا مسلمان, علی کے در پر نہیں آئے گا مسلمان. اب آیتیں جمع کی جائیں. اور کسی نے آ کے کہا, زید بن ثابت تاریخ الخلفاء, کتاب الارکان, 2 کتابوں کے پڑھے, کچھ آیتیں رسول اللہ نے لکھائی تھی, کاتبین نے بھائی, اور وہ آیتیں ام المومنین کے پاس موجود ہے, وہ بھی شامل کر دیجیے قرآن. تو روایت ہے کہ زید بن ثابت گئے دروازے پر, سلام کیا ام المومنین, اور کہا ہم نے سنا ہے کہ قرآن مجید کی کچھ آیتیں پیغمبر نے جو لکھائی تھی کاتبین وحی سے, وہ آپ کے پاس محفوظ ہے ایک پتے پر لکھی ہوئی, چند پتوں پر, پھر خرما پر. تو وہ بھی مرمت کرا دیے تاکہ میں قرآن میں شامل کر دوں. تو ام المومنین نے جواب دیا, زید بن ثابت کیا کروں, وہ تھے 2 پتے میرے پاس, لیکن کیونکہ پلنگ کے نیچے رکھے تھے زیادہ بکری کھا گئی. یہ روایت پڑھ رہا ہوں نا, جو کہ آپ کو بات کا اختیار مل جاتا ہے, بکری کھا گئی. تو وہ آئے تو کمی لے گئی قرآن میں جو بکری کھا گئی, جو اور کسی کے پاس نہیں تھی وہ آئے تھے. تو اس روایت کے پیش نظر مسلمانوں کے لیے قرآن مکمل نہیں ہے. میں نے آخر کسی کی بات کہی تھی, آخر مسجد میں یہی پروف کروں گا کہ قرآن سوائے ہمارے یہاں کسی کے یہاں مستند ہے ہی نہیں. میں نے سوچا کہ یہ بکری کیسے کھا گئی, وہ پلنگ کے نیچے رکھے, خیر وہ کھا گئی بکری. ممکن ہے آیات شفا لکھی ہو, اشارہ ہے. مجھے اس سے بحث نہیں ہے کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ کون سی آیتیں. ایک میرا سوال ہے کہ قرآن کے پتے بستر پر رکھنا چاہیے تھے یا بستر کے نیچے تھے؟ اس کا مطلب یہ احترام قرآن میں نہیں تھا. قرآن کے پتے بستر کے نیچے پڑے تھے, بکری کھا گئی.
اب میری سمجھ دیکھ بات کہ پیغمبر نے اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا قرآن علی کو کیا سونپا؟ نبی نے اس لیے شیر خدا کو سونپا کہ بکری کا بکرا بھی نہ کھا سکے۔ وہ قرآن زید بن ثابت نے اور رفتہ اور سفر بھی کیا اور دور سے بھی لوگ جب جمع قرآن ہو رہا تھا تو علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کتاب الاتقان میں، اور علامہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ یہ جمع قرآن کا جب کام شروع ہوا تو ام المومنین نے یہ کہا اپنے غلام سے کہ تم بھی لکھو قرآن، تم بھی لکھو۔ تو یہ غلام جاتا تھا اور زید بن ثابت جو قرآن جمع کرتے تھے اس سے نقل کر کے لے آتا تھا، مگر انسٹرکشن یہ تھی کہ جب صلوات کی آیت پر پہنچنا، یا ایھا الذین آمنوا والی آیت کے اوپر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب اس آیت پر پہنچنا تو مجھ سے پوچھ لیں۔ تو جب غلام وہاں تک پہنچا اس آیت تک لکھتے تو اس نے کہا کہ ام المومنین وہ مقام آ گیا، وہ آیت آ گئی۔ تو دیکھو اس میں نے جو رسول سے سنا ہے اور جس طرح سے آیت نازل ہوئی ہے اس طرح سے لکھو، اور یوں لکھو کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی وعلی یصلین الصفوف الاول، یعنی اللہ نبی پر صلوات بھیجتا ہے اور ان پر بھیجتا ہے جو نبی کے ساتھ صف اول میں نماز پڑھتے تھے۔ اب کون کون پڑھتے تھے یہ تو سب ہسٹری دیکھنا پڑے گی، مگر بہرحال علی تو تھے ہی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد پر صلوات ہے، علی تو آل نہیں ہے، ان پر صلوات نہیں، جیسے کہتے شارپ مائنڈ لوگ، مگر سارا ذہن سر کرتے مخالفت علی، یہ بھی عجیب و غریب۔ حالانکہ آل کے معنی اولاد ہی کے نہیں ہیں، بلکہ آل کے معنی گھرانے کے بھی ہیں، آل کے معنی شریک کے بھی ہیں قرآن مجید سے، اس لیے شامل ہے۔ تو صفوف اول میں تو آئے تو علی تو ڈیفینیٹ تھے، توجہ تھا نہیں، اور بھی تو تھے، اول میں تو وہ بھی ہوتے تھے جن کی آستینوں میں بت رہتے تھے، تو بھلا اللہ سے کیسا ہو سکتا تھا کہ وہ اپنے نبی پر صلوات بھیجے اور جن کی آستینوں میں بت ہے انہیں چھوڑ دے؟ وہ کہتے نہیں، ان سے مراد نہیں ہے۔ تو یہ وضاحت کہاں ہے؟ جب ظہور اول کی بات آ گئی تو بت پرست بھی آ گئے، تو نہیں جو صاحب ایمان تھے۔ اب ایمان کون چیک کرے وہ تو قیامت ہی میں پتا چلے گا، لیکن جو کل ایمان ہے وہ تو مراد رہے گا۔ اس پر علماء نے کہا کہ اور آج جو قرآن ہے اس میں علی صفوف الاول نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو جو لوگ مانتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن انکمپلیٹ ہے، ہم نہیں مانتے، ہمارے لیے تو کمپلیٹ ہے، ڈیفیکٹیو ہے، آج نہیں ہے کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ اس کی مثالیں اور بھی ہے، کل ہی سے شروع کر دوں گا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس لیے کیا وقت کم رہ گیا۔ میری گزارش یہ ہے
کہ قرآن مجید کی آتھینٹسٹی، قرآن مجید کا مستند ہونا آج بھی صرف اور صرف علی والوں کے پاس ہے۔ مخالفین علی چھاپنا جانتے ہیں قرآن، علی کے مقابلے میں پڑھنا جانتے ہیں قرآن، ان کے یہاں ثبوت قرآن ہی نہیں ہے، قرآن کا استناد ہی نہیں ہے، قرآن کی کوئی کاپی مستند ہے ہی نہیں۔ اب زید بن ثابت نے لکھنا شروع کیا تو عبداللہ ابن عمر نے جا کے اپنے بابا سے شکایت کی کہ آپ نے دیکھا جو قرآن لکھا گیا ہے، کیا یہ کمپلیٹ ہے؟ تو ہونے والے خلیفہ جلیل نے کہا اس میں سورہ حق تو ہے ہی نہیں، سورہ حق بڑی ہے بے دار، یہ تو سورہ ہے نہیں، اور مجھے یاد ہے کہ نازل ہوا تھا رسول اللہ پر، تو ان کا جب یاد ہے تو سنا دیجیے، لکھ دیا جائے۔ تو کہا مجھے یاد تو ہے نہیں، نام یاد ہے آیتیں نہیں یاد ہے، توجہ فرمائیے۔ تو کہا سورہ حق بھی نازل ہوا تھا، مجھے یاد ہے۔ ام المومنین نے فرمایا یہ قرآن مجید میں سورہ توبہ بہت بڑا سورہ تھا، اور اگر ساری آیتیں سورہ توبہ کی لکھ دی گئی ہوتی تو سورہ بقرہ سے بڑا سورہ ہوتا، یعنی 2/3 سورہ توبہ غائب ہے، آیتوں کا پتہ ہی نہیں۔ یہ میں دفعہ دخل کرتا جاؤں، یہ ہمارا ایمان نہیں ہے، سب میں تعریف پڑھ رہا ہوں، میں کوئی بچہ سمجھے کہ قرآن انکمپلیٹ ہے، نہیں، ہمارے یہاں کمپلیٹ ہے، ہمارے ائمہ نے کہا یہ قرآن ہے اور اسی پر عمل کرو، اسی میں تمہارے لیے جزا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی کہا ہے کہ ہم تحریف قرآن کے قائل نہیں ہیں، بس یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ عمل کے لیے، یہ جو قرآن قرآن پر عمل کرو، علی کیا کریں گے؟ لاؤ قرآن، قرآن تو کمپلیٹ لاؤ۔ اب آپ منزل ملاحظہ کرنا کہ وہ ہڈیوں پر لکھا، پتا تو بکری کھا گئی، اب یہ زید بن ثابت والا قرآن کس کے پاس تھا؟ تو علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ خلیفہ اول کو انہوں نے ان کی زندگی میں کمپلیٹ کر کے دے دیا، اور اس قرآن کی 2 کاپیاں تھیں، 2 کاپیاں تھیں، زید بن ثابت نے جو قرآن جمع کیا اس کی 2 کاپیاں تھیں، جس میں ایک کاپی انہوں نے ام المومنین عائشہ کے پاس رکھا تھی، اور ایک کاپی ام المومنین حفصہ کے پاس رکھا تھی۔ یہ قرآن ڈپازٹ کیا گیا لیڈیز کے پاس، کیا مرتبہ ہے عورتوں کا اسلام میں، سے آپ اندازہ کریں، اور وہ تو مائیں تھی ہماری، ایک ماں کو ایک کاپی اور ایک ماں کو ایک کاپی، توجہ چاہیے۔ تو اور وہ دونوں بیٹیاں تھیں 2 خلفاء کی، پہلے اور دوسرے کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی پرابلم آتی ہوگی تو باپ کو بیٹی سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہوگا کہ بتاؤ قرآن میں کیا لکھا ہے کہ نہیں؟ اب میرا سوال ہے کہ 2 کاپیوں کی کاپیاں بننے لگی، یمن سے لوگ آئے قرآن کی نقل چاہیے، شام سے لوگ آئے قرآن کی نقل چاہیے، تو وہ بیٹھتے تھے اور یہ قرآن ان کو لکھا دیتے اور وہ لوگ لکھ لیتے تھے۔ اس طریقے سے کوفے کاپی بھیجی گئی، یہ ہسٹری آف قرآن سنا رہا ہوں آپ۔ اس طرح سے جمع قرآن کا کام کیا گیا اور یہ قرآن جمع ہو گیا زید بن ثابت کے لیے۔ میرا ایک سوال تو یہ ہے کہ جب قرآن بیٹیوں کے پاس موجود تھا تو جب کوئی کیس آتا تھا تو ریفرنس علی سے کیوں پوچھا جاتا تھا؟ کیوں کہا جاتا تھا جاؤ علی کو بلا دو؟ کیوں نہیں گھر میں جا کے بیٹی سے پوچھ لیتے تھے؟
بھائی پیش تو تھا نہیں، رکوع تو تھے نہیں، صفات تو تھے نہیں، گول گول آیتیں تو بنی نہیں تھی، نمبر تو پڑے نہیں تھے، قرآن تھا مگر کام نہیں آتا تھا، کام وہی آتا تھا جو علی کے پاس تھا۔ اس لیے کہ جو بھی فیصلے کا وقت آیا نہ ام المومنین عائشہ سے مانگا گیا نہ ام المومنین حفصہ سے مانگا گیا، علی کو بلاؤ۔ کیوں بلاؤ؟ جب زید بن ثابت نے جمع کر دیا تو ہڈیاں منگاؤ، بچے منگاؤ، کپڑے منگاؤ۔ دیکھ لو کون ڈھونڈے گا 6666 آیتوں سے؟ میری دلیل ہے قرآن گھر میں بھی ہو تو کوئی قرآن سمجھ نہیں سکتا سوائے علی کے۔ بلاؤ علی کو، کیا حکم ہے خدا کا؟ آپ فرمائیے۔ جب علی نے آیت پڑھ دی تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی رد کرنے کی۔ اس کا مطلب یہ قرآن جمع ہوا مگر چلا علی والا۔ محمد کرتے انشاءاللہ بڑے مزے کی گفتگو شروع۔ توجہ فرمائیے، جمع کیا قرآن۔ اس قرآن کا کہیں زمین و آسمان میں پتہ ہی نہیں ہے جو زید بن ثابت نے جمع کیا۔ بس کافی لوح محفوظ پر، سیکنڈ کافی قرآن کی علی نے جمع کی، توجہ تھا، تھرڈ کافی زید بن ثابت نے جمع کی، اور کچھ آیتیں جو کاتبی نے وہی نے لکھی وہ تو ختم ہی ہو گئی، بالکل وجود ہی نہیں تاریخ۔ اب یہ تیسرا قرآن جو زید بن ثابت سے جمع کرایا گیا، اس کا ایڈریس یہ ہے، اس کا پتہ یہ ہے کہ ایک کاپی ہے ام المومنین کے پاس اور دوسری کاپی دوسری ام، اور تیسری نقل نہیں ہے دنیا میں زید بن ثابت والے قرآن، کسی کے پاس کاپی نہیں ہے، وجود نہیں ہے۔ تمام علماء اسلام کے اس بات پر اتفاق ہے۔ اب یہ جو چل رہا ہے اس قرآن کی بات کر دوں، میرا سوال یہ ہے کہ جب قرآن کوڈیفیکیشن کے ساتھ موجود نہیں تھا مینوسکرپٹ کے طور پر، تو فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ کیسے ہوتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی فیصلہ قرآن کے بغیر ہونا ممکن ہی نہ تھا۔ لاسٹ میں کچھ فیصلے بھی سناؤں گا، توجہ فرمائی آپ نے۔ میری دلیل یہ ہے کہ قرآن تو کئی لکھے گئے مگر چلا کسی سے نہیں۔ بلائے گئے علی تو پہلے چوتھے کا سوال کیا؟ پہلے چوتھے کا سوال کیا؟ آپ کو سیرت انسان پر عمل کرنا ہے کہ سیرت رسول پر؟ آپ کو احکام امت پر عمل کرنا ہے یا قرآن پر؟ اسلام کیا ہے؟ کیا قرآن و سیرت؟ تو قرآن بھی علی کے پاس ہے، سیرت بھی علی کے پاس ہے، تو بغیر علی کے اسلام مل ہی نہیں سکتا ہے۔ صلوات دیں راستہ میں دیکھ، اب یہی قرآن ہے۔ تو زید یاد رکھیے گا، یہ تیسری کتاب ہے زید بن ثابت والی، آج کہیں کسی میوزیم میں بھی نہیں۔ وہ ہڈیاں کیا ہو گئیں جن پر قرآن لکھا گیا تھا؟ وہ کھالیں کیا ہو گئیں جن پر قرآن لکھا گیا تھا؟ وہ پتے کیا ہو گئے؟ بھائی دو ہی تو پتے بکری نے کھائے تھے، باقی پتے کیا ہو گئے؟ کون کھا گیا؟ کہیں وجود ہے؟ نہیں۔ جواب لا کے دیجیے کہ وہ قرآن کیا ہوا جو زید بن ثابت نے جمع کیا تھا؟ اس سے کتنا استفادہ مسلمانوں نے حاصل کیا؟ نہیں حاصل کر سکے۔ تو علی اگر نہ ہوتے تو عمل بالقرآن بعد نبی ممکن ہی نہیں تھا، پاسبل ہی نہیں تھا، کیونکہ کسی کو قرآن یاد نہیں تھا، اور یاد تھا تو صرف علی کو تھا۔ تو اگر تراویح ایجاد ہوئی تھی، توجہ چاہو، تو علی پڑھاتے ہوں گے؟ کیا کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے کلاسیفیکیشن ہسٹری کا پیش کروں۔
یہ جو مسلمانوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے کہ تراویح تو دوسرے دور سے شروع ہوئی، وہ حافظ ہی نہیں تھا کوئی، سب اماموں میں مار ڈالے گئے تھے، ایک حافظ قرآن تھا علی، تو پڑھاتا ہوگا تو علی ایکسپٹ کیجیے، علی کیسے پڑھائیں گے؟ پھر کون پڑھاتا ہوگا؟ خلیفہ خود پڑھاتے تھے، حافظ قرآن تھے نہیں، تراویح کیسے ہوتی ہوگی؟ دیکھیے میں بھی کہاں سے ڈھونڈ کے لایا، کوئی حافظ پڑھاتا ہوگا تو وہ پڑھاتا ہوگا، یہ پڑھتے ہوں گے، تو خلیفہ بھی کسی کے پیچھے پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ کہ قرآن جان نہیں تھا، جس کو یاد تھا اس کے پیچھے پڑھنا پڑتی تھی، اس کا مطلب یہ پڑھائے وہ جس کے پاس علم زیادہ ہو۔ اب جو کہتے ہیں علی نے پیچھے نماز پڑھی، میں کچھ کہہ رہا ہوں، حافظ جس کے پیچھے نہ پڑھے تو حافظ اس کے پیچھے کیا پڑھے گا؟ اور یہ بس میں وقت تمام ہو رہا ہے، اتنا کر دوں کہ میں نے پہلے ہی دن کہہ دیا اور برابر کہہ دیا کہ میں عالم دین نہیں ہوں، میں اسلامک اسکالر نہیں ہوں، میں وکیل ہوں، اور وکیل کا کام یہ ہے کہ اپنے موکل کا حق عدالت میں ثابت کر دے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، آپ بتائیے، آپ نے مقدموں میں وکیل کیا، فرض کیجیے آپ پاکستان میں ہندوستان میں کوئی مقدمہ خدا نہ خواستہ آپ پر چل جائے اور آپ مجھے وکیل کریں تو مجھ سے کیا کہیے؟ آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کیجیے گا اور کیا فرمائش کیجیے گا؟ یہ بات میں آج ہی کہہ دوں تاکہ کل مجھے کوئی زحمت مینٹل وری نہ ہو، کوئی مینٹل ریزرویشن نہیں۔ حضور جب میں پریکٹس کرتا تھا ہر موکل مجھ سے کہتا وکیل صاحب جم کے لڑیے، وکیل صاحب خوب قانون ڈھونڈ لیجیے گا، گواہیوں سے جم کے گرا کیجیے گا۔ باقی کل سنیے گا، کسی نے مجھ سے نہیں کہا کہ باپ بیٹوں میں مقدمہ ہے ذرا ابا جان کے ساتھ لحاظ کیجیے گا۔ میں کیا کہتا ہوں، کوئی رواداری کیا حامی نہیں ہوتا مقدمے میں، مقدمہ چلا تو چلا، اور جب چلا تو وکیل سے توقع یہ ہے کہ کوئی پوائنٹ چھوٹنے نہ پائے، کوئی بات رہنے نہ پائے، اور میٹر فراہم کر کے لا کے دیتے۔ وہ کل میں آج عرض کروں گا، جب آپ اپنے حق کے لیے وکیل پر زور دیتے ہیں کہ کوئی رعایت نہ کیجیے گا، آپ کو کیا حق ہے کہ اہل بیت کے حق میں آپ رعایت کے لیے کہیں؟ اپنے حق کے لیے آپ رعایت نہیں چاہتے تو حق علی کے لیے رعایت کا کیا مطلب؟ اچھا ٹھیک ہے، اگر میں رعایت کروں گی، آپ کا مقدمہ لے لوں اور آپ کے مخالف سے مل جاؤں، آپ کو کیسا لگے گا؟ ہر ایک سے کہیں گے ان کو کبھی وکیل نہ کرنا چاہتا، بڑے بے ایمان ہیں، کیا بے ایمانی کی میں وکیل میرے طرفداری مخالف کی، اگر آپ کے حق میں کوتاہی ہو جائے تو میں بے ایمان ہو جاؤں، اور کل ایمان کے مقدمے میں کوتاہی ہو تو ایمان کا ہوگا، تو یہ توقع نہ کیجیے گا۔ بہرحال الفاظ جو ہے وہ پارلیمنٹری ہوں گے، کوئی گرفت میں نہیں لے سکتا انشاءاللہ، جو سمجھیں گے آپ سمجھیں گے، میں کچھ نہ کہوں گا۔ مجھے بحث نہیں، میں مسلمان سے بات کرتا ہوں، فرقے سے نہیں۔ اب اگر آپ کچھ سمجھیں گے تو کچھ پڑھا ہوگا، آپ نے کچھ سنا ہوگا، تو آپ نے بتایا تو ہے نہیں کہ آپ نے کیا کیا پڑھا ہے، پھر کیا کیا سنا ہے، اور میری چیز سے بیٹھتی ہے کہ جو میں کہوں گا وہ ریکارڈ ہوگا، جو آپ سمجھیں گے وہ ریکارڈ نہیں ہوگا۔
قرآن چلانے والے، قرآن کو کافی کہنے والے خود صاحب قرآن نہ تھے، کسی کے پاس پورا قرآن نہیں تھا، اور بھی حوالے کلام کے ساتھ حضور زندگی بھر نزول قرآن سے آیتیں سنتے رہے، کسی نے لکھا بھی نہیں، جمع بھی نہیں کیا، میں کچھ کہہ رہا ہوں۔ اور اہل بیت وہ ہیں جن کا گلا بھی کاٹا تو قرآن نہیں چھوڑا۔ میں نے عرض کیا تھا کربلا راہ کوفہ و شام حسین نے قرآن کی تلاوت فرما کر بتا دیا کہ قرآن ہم سے ہے، ہم قرآن سے ہیں۔ ہمارے بابا کا حق قرآن ہے، قرآن کا حق ہمارے بابا کا ہے۔ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ بغیر علی قرآن کا تصور ہی ممکن نہیں۔ بسم اللہ نہیں سمجھ سکتا کوئی بغیر علی کے، چاہے کوئی بھی ناس ہو اور چاہے اس کے ذہن میں کتنا ہی خناس ہو، لیکن بے سے قرآن شروع ہوگا اور بے بغیر نقطے کے پہچانی نہیں ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں، آج قرآن بسم اللہ سے شروع ہے، سورہ والناس پر ختم ہے، بس بے حسین، بس جو بے حسین کے بیچ میں ہے وہی قرآن ہے۔ اور یہ کہاں سے آیا؟ یہ انشاءاللہ کل و پرسوں عرض کروں گا۔ صلوات بھیجیں محمد بیوی زینب نے عجیب یہ فرمایا، تم کیا جانو قرآن کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں عزت بخشی، اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اللہ نے ہم کو محافظ قرآن قرار دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے، تم نہیں جانتے کہ قرآن میں۔ اور مسلمان نے اہل بیت ہی بدلے، جو مظالم اہل بیت پڑھے وہ سب قرآن پر، قرآن پر تیر بھی جلائے، قرآن کو جلایا بھی گیا، قرآن کو دفن بھی کیا گیا، قرآن کو دھویا بھی گیا۔ یہ قرآن مٹ جاتا اگر آل محمد نہ ہوتے، یہ قرآن باقی نہ رہتا اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ اب قرآن کو بچایا ہے کربلا والوں کی قربانی، قرآن کو بچایا ہے بیوی زینب کی اسیری، سید سجاد کے قید، بس ازاداروں چند آنسو آپ کے نکلتا، اس لیے کہ جو بیوی رومال لے کے آئی ہے اس کا رومال خالی نہ جانے، جو کہتی ہے مجھے بلاؤ یا نہ بلاؤ، جب میرے بچے کی سبے ادا بچھو میں آؤں۔ کون؟ حسین کی دکھیاری ماں، جس کے رونے کی آواز کربلا میں آ گئی جب دوسری محرم کو خیمے نصب کیے گئے تو جناب زینب نے بلا کے کہا بھیا یہاں سے خیمے ہٹا لیجیے۔ کہا بہن کیوں؟ کہ جب سے رات آئی ہے ایک بیوی خیموں کے پیچھے بیٹھی رو رہی ہے، کہ بھیا وہ بیوی یوں رو رہی ہیں جیسے ان کا جوان بیٹا مار ڈالا۔ اللہ کا بہن زینب بھی اماں فاطمہ زہرا وہ رو رہی ہے، یہ کربلا ہے، راستے میں گریے کیا۔ اور آج تک یہ اداکاری، یہ ماتم حسین، یہ ادا خانے، یہ آثار حسین، یہ علام، یہ ذریع، یہ تابوت، آپ جانتی ہیں سب تمنائے فاطمہ زہرا اور اس کی دلیل ہندوستان کا ایک بیوی اداداری کرتی تھی، ضعیف ہو گئی، نابینا ہو گئی، ایک بیٹی تھی بیاہ کے چلی گئی، بہت کوشش کی کہ محرم میں واپس آ جائے، شوہر نے واپس نہ کیا، چاند رات آ گئی تو جس حجرے میں ادا خانہ سجا جاتا تھا اس کے آگے جا کے بیٹھی اور کہنے لگی حسین آپ ہمارے گھر مہمان نہ ہو،
ایسی ہو کے دعا کر رہی تھی کہ کسی نے زنجیر اندر پوچھا کون؟ کہا میں ایک مسافرہ، میں غریب الوطن، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر میں قیام کروں، میں حسین کی عزادار ہوں، آپ کے گھر میں عزاداری کر لوں، محرم آ گیا ہے، 11 محرم کو چلی جاؤں گی، کبھی بھی آپ نہیں آئی تھی، میں نے آقا سے دعا کی تھی آئیے، اور ان کو وہ پیٹی دے دی جس میں ادا خانے کا سامان، ان بیوی نے تخت پر کپڑا بچھایا، علم استعدا کی، پٹکے لگائے، جو کچھ سامان ہے یہ کیا ہے؟ کچھ بھی بیوی فاطمہ کو پسند ہے، اپنے ہاتھ سے پورا ادا خانہ، جھولا بھی سجا، تابوت بھی سجا، ممبر بھی سجا، تازیہ بھی رکھا، کبھی بھی ایک جہمت اور کیجئے کا کیا کہ محلے میں فلاں فلاں گھر میں کہی آئی وہ کہ مجلس میں ہوگی نہیں ہو، وہ بیوی جناب گھر گھر گئی، مجلس ہوگی، عورتیں جمع، مجلس ہوتی رہی، شام غریبہ کی مجلس ہوئی، بیوی نے کہا مجھے اجازت دیجیے، میں نے کہا میں کیا کروں، میں نادار ہوں، آپ نے میرے گھر کی حالت لیکن میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا تبرک رکھا، کچھ تحفہ ہے قبول کر لیجیے۔ ان بیوی نے تحفہ لیا، تبرک لیا، اعضا خانے کے سامنے آئی اور کہا حسین اب تمہارے عزادار تمہاری ماں کو بھی تبرک، بس یہ سننا تھا، وہ بیوی قدموں پر جھک گئی، آج کون آئے؟ تم سے وہ ماں کہہ رہی ہے کہ میں حسین کی ماں ہوں، تم رو رہی تھی، مجھ سے نہ دیکھا گیا، اے بیوی جب آپ عزاداروں کے گھر میں آ جاتی ہے تو قید خانے سامنے بھی جاتی ہوگی، بس 1 منٹ کی اور زحمت، عزاداروں لکھا ہے، زندانی نے آ کے سید سجاد سے کہا آقا ایک بیوی قید خانے سے باہر جا کے روتی ہو، یزید کو خبر ہوگی مجھے سزا دے گا، کہ بھائی قید خانے سے کوئی باہر نہیں جاتا، اچھا اللہ مجھے لے چلنا، زندانی آیا بیمار کے پاس کا، آقا چلیے، وہ بیوی آ گئی، یہ سجاد کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں قید خانے سے باہر آئے، دیکھا واقعی ایک بیوی دیوار کے پاس بیٹھی رو رہے، واہ حسین واہ